میں نے YouTube پر ISS بھی لکھا اور مجھے بے شمار ویڈیوز ملی جو کہ صرف لمبی ہی نہیں بلکہ زیادہ تر بیکار اور ٹائم ویسٹرز تھیں. So I decided to share those secrets with you جو کوئی بھی ویڈیو آپ کو نہیں بتاتی، اور ان سیکرٹس کو جاننا آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ سیکرٹس آپ کو ISSB کے اندر کی کہانیاں بتائیں گے. اس ویڈیو میں آپ کو ISSB کے سائیکالوجسٹ ٹیسٹ میں استعمال ہونے والی ٹیکنیکس کے بارے میں بتاؤں گا جو سائیکالوجسٹ یوز کر کے جج کرتا ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ کو ریکمینڈ کرنا ہے یا ناٹ ریکمینڈ، جس میں فرینڈشپ ٹیکنیک، ریڈ لائٹ بلب، ڈور اوپننگ ٹرک، ہینڈ رائٹنگ ٹرک اور کہیں اور چیزیں ہیں. یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں، اس سے پہلے یہ ویڈیو ISSB والے رپورٹ کر کے ہٹا دیں اور میکسیمم لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ISSB میں 3 قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں: سائیکالوجسٹ ٹیسٹ، GTO ٹیسٹ اور ڈپٹی انٹرویوز. میری آج کی اس ویڈیو کا فوکس صرف سائیکالوجسٹ ٹیسٹ ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ سائیکالوجسٹ کا ووٹ ISSB میں ریکمینڈ ہونے کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ نہایت مشکل ہوتے ہیں، اسی لیے کافی عوام اس کو فیل کر دیتی ہے. ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے یہ سمجھنا سب سے ضروری ہے کہ ایک سائیکالوجسٹ ایک کینڈیڈیٹ کو کیسے انالائز کرتا ہے. اس کے بہت سارے طریقے ہیں جن میں ریٹن پیپرز، بایو ڈیٹا فارمز اور ہر قسم کے ڈاکومنٹس شامل ہیں جو آپ ہینڈ رائٹنگ سے لکھتے ہیں، کیونکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہی آپ کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتی ہے. اس کے علاوہ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ، پکچر سٹوری، دیگر انٹرویوز اور مختلف ٹیسٹ ایک سائیکالوجسٹ کو انٹرویو سے پہلے ہی آپ کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ اس بندے کو پاس کرنا ہے یا فیل. اب میں آپ کو سائیکالوجسٹ انٹرویو کے بارے میں بتاتا چلوں جو ہماری ویڈیو کا مین فوکس ہے. تمام سائیکالوجسٹ ٹیسٹ میں سب سے مشکل ہوتا ہے سائیکالوجسٹ انٹرویو، جس میں آپ کی فرسٹ انسٹنس میں ہی پرسنالٹی، پرسنل اپیئرنس اور ڈریسنگ سینس دیکھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اینگر ایشوز، ایموشنل سٹیبلٹی دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سے ڈرٹی کویسچن پوچھ کر آپ کے دماغ کے اندر جھانکا جاتا ہے، اور یہ بھی جج کیا جاتا ہے کہ یہ کس کے ڈیسیجنز اس کو انفلوئنس کرتے ہیں. اس بندے کی فیوریٹ پرسنالٹی کون سی ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کینڈیڈیٹ کے انٹرسٹ کیا ہیں. اس کے بعد آپ سے انفارگیٹفل ایونٹس پوچھے جاتے ہیں جو ایک اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس پر کمپلیٹ ویڈیو بنائی جا سکتی ہے جو کہ میں بعد میں بناؤں گا، لیکن ابھی ہمارا فوکس صرف یہی جاننا ہے کہ سائیکالوجسٹ کا انٹرویو ہوتا کیسے ہے. اس کے بعد میں آپ کو اس کو پاس کرنے کے سیکرٹس بھی بتاؤں گا. سم ٹائمز آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک کینڈیڈیٹ نے سائیکالوجسٹ انٹرویو میں صرف 15 سیکنڈ لگائے اور باہر آ گیا. آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا تو نہیں ہوتا. بالکل ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سائیکالوجسٹ اس کو انٹرویو سے پہلے ہی باقی ٹیسٹ کی مدد سے جج کر چکا ہوتا ہے اور ناٹ ریکمینڈ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک امیزنگ سیکرٹ بتاتا ہوں، ریڈ بلب ٹرک. سائیکالوجسٹ انٹرویو میں جانے سے پہلے آپ کو ایک ریڈ بلب کے ذریعے روم میں بلایا جاتا ہے، جس وجہ سے ہر کوئی ریڈ بلب پر دیکھتا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اندر کیا ہونا ہے. اس سے آپ اپنے برین میں میڈ اپ آنسرز نہیں ریٹین کر سکتے اور الٹیمیٹلی انٹرویو میں جا کر سب کچھ بھول جاتے ہیں اور سب کچھ irregular طریقے سے بتا دیتے ہیں. سائیکالوجسٹ آپ سے باتیں نکلوانے کے لیے جو ٹرک استعمال کرتا ہے اس کو کہتے ہیں فرینڈشپ ٹیکنیک. وہ آپ سے سوفسٹیکیٹڈ یا فارمل طریقے سے بات نہیں کرتا، جبکہ ایسا بن جاتا ہے جیسے آپ کا کوئی کھویا ہوا چڈی بڈی ہو. یار کیسا ہے، ایزی ہو جا بھائی، کچھ مشکل چیزیں نہیں پوچھتا، ٹینشن نہ لے. کیسا گزر رہا ہے ISSB کا ٹائم؟ اور اسے آپ کو لگتا ہے کہ بس یہی تو میرا دوست ہے، اس کو سب بتا دیتا ہوں، کچھ نہیں ہونے والا، اور پھر اسی سے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ آپ سے یہ بھی پوچھ لیتا ہے، یار اتنے ہینڈسم ہو، گرل فرینڈز رکھی ہوئی ہیں؟ جس پر آپ جلدی میں کہہ دیتے ہیں ہاں میں نے تو 1-2 رکھی ہوئی ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے اور یہی ناٹ ریکمینڈ ہونے کی وجہ ہے. اس طرح کے کوسچنز کا بڑا احتیاط سے آنسر دیتے ہیں کیونکہ یہی کریٹیکل کوسچنز آپ کے پرسنالٹی انالائزرز ہوتے ہیں. ایک نہایت امپورٹنٹ سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے، کیا آپ نے کوئی ٹریننگ اکیڈمی جوائن کی ہے؟ یاد رہے ISSB کے فارمز ملنے پر سب سے ٹاپ پر لکھا ہوتا ہے ڈو ناٹ جوائن اینی ISSB ٹریننگ اکیڈمی. تو اگر آپ اس کو آنیسٹی یا ٹروتھ دکھانے کے چکر میں بتا دیں گے کہ ہاں میں تو فلاں اکیڈمی لگا کر آ رہا ہوں، تو یاد رہے وہ بھی آنیسٹی یا ٹروتھ کے چکر میں آپ کو ناٹ ریکمینڈ ہی کرے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو انٹرسٹنگ لگی دین ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی ویڈیو. آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سائیکالوجسٹ انٹرویو میں ایک بیلنسڈ اپروچ رکھنی ہوتی ہے. پازیٹیو گڈ کے چکر میں ایک سائیکالوجسٹ یہ بھی کر سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں لکھ دے کہ یہ بندہ فیک پرسنالٹی شو کر رہا ہے یا اوریجنلٹی کی طرف بہت ہی کم ہے، which obviously doesn't mean کہ آپ غلط سینٹنسز بنا کر آ جائیں یا کچھ غلط جوابات دے دیں. پینل میں 3 لوگوں کا ووٹ ہونا لازمی ہوتا ہے. اگر کسی کا ووٹ نہیں ہے تو وہ آپ کا ری انٹرویو کرتے ہیں اور ری انٹرویو میں آپ کو جج کرتے ہیں کہ اس کو ریکمینڈ کیا جائے یا ناٹ ریکمینڈ. اسی لیے آپ کو ری انٹرویوز کے دوران دوبارہ سے تمام کوسچنز پر ڈبل احتیاط کرنی ہوتی ہے. نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو GTO ٹیسٹ کے
बारे में बताऊंगा, जिसमें मॉडल प्लानिंग, ग्रुप डिस्कशंस, इंडिविजुअल लेक्चर्स, आउटडोर टास्क आते हैं और उसको पास करने के सीक्रेट्स बताऊंगा। और इसके अलावा डिप्टी इंटरव्यू के क्वेश्चंस और उनके कैसे आंसर देने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, या अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप अभी पूछ सकते हैं। डोंट वरी, आई विल रिप्लाई यू इन कमेंट सेक्शन। Don't forget to remain updated for my next video, which obviously I'll upload if I get 500 likes.